اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اسلامیات کے مضمون میں سورہ انفال کا مکمل تعارف پڑھیں گے۔ تو آئیے اب ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ انفال ایک مدنی سورت ہے۔ اسٹوڈنٹس، آگے بڑھنے سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ مدنی صورتیں اور مکی صورتیں کون سی ہے۔ وہ صورتیں جو ہجرت مدینہ کے بعد مدینہ میں نازل ہوئی ان کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے، اور جو مکہ میں نازل ہوئی ان کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے۔ سورہ انفال ترتیب کے لحاظ سے 8ویں نمبر پر ہے اور قرآن مجید میں 9 اور 10ویں پارے میں موجود ہے۔ یہ سن 2 ہجری میں جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی۔ سورہ انفال سورہ بقرہ کے بعد اور سورہ آل عمران سے پہلے نازل ہوئی۔ سورہ انفال میں 75 آیات اور 10 رکوع ہے۔ سورہ انفال میں 1443 کلمات، 5299 حروف ہے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے وحی لے کر آتے تھے تو مختلف آیات لے کر آتے تھے، لیکن اس سورت کی یہ خاصیت ہے کہ یہ سورت ایک ہی وحی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ سورہ انفال کا دوسرا نام بدر بھی ہے کیونکہ یہ بدر میں نازل ہوئی۔ جب جنگ ختم ہوئی تو صحابہ کرام کا آپس میں مال غنیمت پر اختلاف پیدا ہوا۔ اس وجہ سے اس سورت کو انفال کہا جاتا ہے، اور اس میں یہ بتایا گیا کہ مال غنیمت اصل میں کس کا مال ہے اور کس کو کتنا مال ملنا چاہیے، یعنی اس میں مال غنیمت کے حصے مقرر کیے گئے۔ سورہ انفال کو سورہ جہاد کا نام بھی دیا گیا ہے کیونکہ اس کے نزول کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگوں میں صحابہ کرام کو اس سورت کی تلاوت کا حکم دیتے تھے تاکہ اس کی مدد سے کفار سے مقابلہ کرنے کا جوش و جذبہ پیدا ہو۔ مال غنیمت پہلے قوموں پر حرام ہوتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت پر یہ حلال کیا گیا، اور یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کیونکہ پہلے انبیاء کرام اور ان کے قوموں کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا۔ وہ مال غنیمت کو جنگ ختم ہونے کے بعد اکٹھا کر کے ایک میدان میں رکھ دیتے تھے۔ قدرتی طور پر آسمان سے آگ آ کر اس مال کو لگ جاتی تھی اور وہ جل جاتا تھا۔ مال جلنا اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ جہاد اللہ کی راہ میں قبول ہو گیا ہے، اور اگر آگ اس مال کو نہ لگتی تو یہ اس بات کی علامت سمجھی جاتی تھی کہ جہاد اللہ کی راہ میں قبول نہیں ہوئی۔ لیکن یہ ہمارے لیے ایک اعزاز کی بات ہے کہ اللہ نے ہم پر مال غنیمت حلال کر دیا۔ انفال کے معنی ہے مال غنیمت، اور انفال نفل کی جمع ہے جس کے معنی فضل و انعام ہے، جیسا کہ ہم نفلی نماز، نفلی روزہ رکھتے ہیں اور ان کو نفلی نماز یا نفلی روزہ یا نماز کہا جاتا ہے۔ وہ اس لیے کہ نفل کسی کے ذمہ واجب نہیں ہے، نہ انہیں ضروری ادا کرنا ہوتا ہے، بلکہ ہم اپنی خوشی سے ادا کرتے ہیں، لیکن اصطلاح قرآن میں نفل اور انفال مال غنیمت کے لیے بولا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں مال غنیمت کے لیے 3 لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ وہ 3 لفظ یہ ہیں: غنیمت، انفال، مال فی۔ غنیمت اس مال کو کہتے ہیں جو جنگ جہاد کے دوران مخالف سمت سے حاصل ہو، اور انفال اس مال کو کہتے ہیں جو امیر جہاد کسی مجاہد کو اس کی کارگزاری کے صلے میں بطور انعام جو ہے وہ ان کو دے۔ مال فی اس مال کو کہتے ہیں جو بغیر جنگوں کے مسلمانوں کو ملے یا وہ چھوڑ کر بھاگ جائے یا اپنی رضامندی سے اس مال کو دے دے۔ اسٹوڈنٹس، آپ لوگوں کو آخر میں کچھ مختصر سوالات اور ایک تفصیلی سوال دیا جا رہا ہے۔ آپ لوگوں نے اس
کو اچھی طرح سے پڑھ کے سمجھنا ہے اور ان تمام سوالات کے جوابات تحریر کرنے ہیں۔ امید ہے آج کی لیکچر کی آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ لوگوں نے اپنا خیال رکھنا ہے۔ اللہ حافظ۔